بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله اللہ مع الصابرین۔ فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت لشکر لے کر روانہ ہوا، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو انہوں نے کہا کہ یقیناً اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے۔ اب ان کو پیاس لگی ہوئی تھی سفر کر کر کے، آگے ایک نہر آ گئی جس میں سے پانی پینا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ آرمی میں بھی جب ٹریننگ دی جا رہی ہوتی ہے تو مثال کے طور پہ کہتے ہیں یہ چیز تمہارے پاس ہے، اب تم نے اتنے دن گزارا کرنا ہے جنگل بیابان میں، مثال کے طور پہ یہ ٹریننگ ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے کہ اس کم پر تم نے سارا گزارا چلنا ہے، اتنا وزن بھی اٹھاؤ گے، تمہارے پاس وہ جو اسلحہ وغیرہ ہوتا ہے اور اتنی تمہارے پاس چیزیں ہیں، اتنے دن تم نے اس پہ گزارا کرنے سے زیادہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مار پیٹ کے ذریعے بھی آزمائش کی جاتی ہے۔ وہ فوجی ہے مثلا، ظاہر بات ہے اس کو پھول تو تھوڑی دشمن نے مارنے ہیں، اگر وہ کہیں پکڑا جاتا ہے یا کچھ مسئلہ ہوتا ہے، یا ویسے ہی میدان جنگ میں قالین تھوڑے لگے ہوتے ہیں، وہاں پہ تو پھر دھکے کھانے پڑتے ہیں، چوٹیں لگتی ہیں، تو جو سخت جان نہ ہو وہ تو پھر یعنی میدان جنگ کا بندہ نہیں ہوتا۔ تو اب ان کی بھی آزمائش کے جنگ کے لیے اطاعت کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں، آزمائش کرنے ان کی لی جاتی، کس سے لی گئی؟ ایک نہر آ گئی راستے میں، تو جناب طالوت نے ان سے کہا کہ اللہ تمہاری آزمائش کرنے والا ہے ایک نہر سے، فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے اس نہر میں سے پانی پیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہ مجھ سے نہیں ہے، آپ نے بعض روایات میں جس نے ایسا کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ گویا میرا سپاہی نہیں ہے، وہ مجاہد نہیں ہے جس نے پانی پی لیا، مجاہد وہ ہے جس نے کنٹرول رکھا اور پانی نہیں پینا۔ وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جس نے اس نہر میں سے کچھ نہ چکھا وہ مجھ سے ہے، إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، مگر ایک دفعہ، یہ جسے چلو کہتے ہیں، ایک دفعہ چلو بھر کے پی سکتا ہے، ایک دفعہ پی سکتا ہے جو چلو میں پانی آئے، اس سے زیادہ نہیں پیے گا۔ جیسے میں نے کہا آج کل کیا کرتے ہیں، یہ کھانے پینے کا سامان ہے تمہارے پاس، اتنے دن تم نے گزارا کرنا ہے، اور یہ ٹریننگ ہوتی ہے۔ تو ایک گھونٹ جو پیے گا، ایک چلو بھر کے جو پیے گا وہ ٹھیک ہے، پی سکتا ہے، اس سے زیادہ جس نے پیا وہ ہمارا ساتھی نہیں ہے۔ فشربوا منہ، پی گئے، جب نہر پہ پہنچے پی گئے، فشربوا منہ الا قلیلا منہ، اللہ کے بندے آپ جہاں بھی دیکھیں قرآن میں تھوڑے، قلیل من عبادی الشکور، ٹھیک ہے، جو حقیقی واقعاً جن کو ایمان وہ کام کرواتا ہے، مشکلات سے بھی وہ کھیل جاتے ہیں، وہ قلیل ہوتے ہیں۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، انہوں نے پانی پی لیا سوائے ایک قلیل تعداد کے ان میں سے، انہوں نے وہی جو بتایا گیا تھا اتنا کی۔ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود، اب جب وہ اور وہ جو اس کے ساتھ تھے ایمان والے جب وہ چلے تو کہنے لگے کہ ہمارے پاس، ایک صلوات پڑھیے محمد والے، پس جب طالوت اور اس کے ایمان والے ساتھی نہر سے چل پڑے، نہر کو پار کر لیا، تو کہنے لگے آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ اتنی قیمتی بات ہے اس آیت میں کہ یہ جان لیجیے، مطلب اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ وہ جو انہوں نے
اپنے لیڈر کی نافرمانی کر کے پی لیا تھا، یہ اس کا اثر تھا. ایسا نہیں کہ جنہوں نے پی لیا تو پیچھے رہ گئے تھے، جنہوں نے اطاعت کی تھی وہ تھوڑے تھے، لیکن لشکر سارا ہی ساتھ تھا. تو جب نہر پار کرنے لگے تو وہ جو نافرمان تھے، اب چونکہ جالوت سے لڑائی بھائی قریب آ گئی تھی، کیا کہتے ہیں، ہم اپنے اندر طاقت نہیں پا رہے جالوت، حالانکہ آئے تو جالوت سے ہی لڑنے تھے، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے جالوت سے لڑنے کی. یہ اثر ہے کہ جو نافرمانی کی تھی انہوں نے اور پانی زیادہ پی لیا تھا. اور اوور آل ہم اس کو کہیں کہ یہ حرام کھانے کا اثر ہوتا ہے کہ جس سے پھر اچھے رہنماؤں کی باتیں انسان نہیں مانتے، دلوں پہ اثر نہیں کرتی. اور اس کی ایک بڑی شدید ترین مثال میدان کربلا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں. امام ذی وقار نے خطبہ دیا تھا اور خطبہ دینے کے بعد فرمایا تھا کہ جو باتیں میں نے اس خطبے میں تمہیں بتائی ہیں تم جانتے ہو میں کون ہوں، کس کا نواسا ہوں، کس کا بیٹا ہوں، سب جانتے ہو تم، لیکن میری باتیں میری نصیحت تم پر اثر نہیں کرے گی کیونکہ تمہارے شکم حرام سے بھرے. تو یہ جو حرام ہوتا ہے یہ انسان کو اس کے اندر سے وہ طاقت جو اسے اللہ کا غلام بنا دے، اللہ کا عبد بنا دے، وہ طاقت اندر سے نکل جاتی ہے حرام کی وجہ. ظاہر حرام آیا ہی کہاں سے، نافرمانی کر کے آیا. ہر نافرمانی اثر چھوڑتی ہے، مال حرام کے آثار بہت ہی برے ہوتے ہیں. قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، کہنے لگے کہ ہم تو آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. قال الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ کہ جن کو یقین تھا کہ انہوں نے اپنے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، یعنی حقیقی مومن، ان کے لیے یہی دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں تھی. ان کو پتہ تھا کہ جب بھی مرنا ہے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اور یہ جہاد تو اللہ کا حکم ہے. تو وہ کیا کہنے لگے؟ وہ کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. یہ لشکر تھوڑا تھا طالوت کا، جالوت بہت طاقتور تھا، اس لیے یہ موت سے ڈر رہے تھے، جان نکل رہی تھی ان کی کہ ان سے جا کے لڑیں گے. جیسے آج کل ہماری جان امریکہ سے نکلتی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. ہم بھی وہی ڈرپوک اور بزدل قوم، ڈر سے کہ ہمیں پتہ نہیں کھا نہ جائیں تو ظاہر ذلیل ہو رہے ہیں. پھر کام نہیں کیا جو اللہ نے کہے تھے وہ نہیں کیے، اب اللہ نے پھر ہمارے اوپر وہی کیا جو گزشتہ اقوام کے ساتھ اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی. مومن وہی ہے کہ جو خدا کے حکم کی اطاعت کرے، کسی سے نہ ڈرے. کیوں؟ موت سے نہیں ڈرتا. ناقص الایمان موت سے ڈرتا کیونکہ اس کے دماغ پہ دنیا کا پیار چھایا ہوتا ہے، اس کے دل و دماغ پہ دنیا چھائی ہوتی ہے اور وہ مشکوک ہوتا ہے، سر پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے. تو جن کو یقین ہوتا ہے وہ تو آرام سے، ابھی میں نے عرض کیا تو ان کے لیے تو اتنا اچھا ہوتا ہے جیسے وہ لیاری سے ڈیفینس میں شفٹ ہو جائے، ان کی رہائش مثال کے طور پر وہ تو جمپ لگا کے آئیں گے، لیکن اس کے لیے ایمان چاہیے کہ واقعی ڈیفینس لیاری سے اچھا ہے اور ہمیں ڈیفینس میں جگہ ملے گی. ایمان چاہیے، یقین چاہیے، ورنہ لیاری ڈیفینس لگتا ہے. جس کو یقین نہ ہو وہیں پہ وہ لمبی لمبی آرزوؤں کے ساتھ بیٹھا رہے. وہ لوگ کہ جو یقین رکھتے تھے کہ ہمیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے، وہ کہنے لگے کہ کتنی ہی قلیل جماعتیں ایسی ہیں جنہوں نے اللہ کے امر سے کثیر جماعتوں پر غلبہ پا لیا. یہ ایمان والا جملہ تھا، ڈر والا نہیں تھا. زیادہ نظر آ رہے ہیں پھر بھی ہم نے ان سے لڑنا ہے. اللہ مع الصابرین، اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. حالانکہ ان کو کہنا چاہیے تھا صبر تو ہم کر رہے ہیں جو پیچھے رہ رہے ہیں، تم تو لڑنے پہ تلے ہو. عام طور پہ صبر کا غلط، یہاں پہ صبر کیا ہے؟ صبر جو جس پوزیشن پر آپ کو مسئلہ پیش آیا اس کے مطابق صبر ہوتا ہے. اور جنگ میں صبر کیا ہے؟ ڈٹ جانا، نہ کہ کوئی نہیں ہم نہیں لڑتے، وہ ہمارے بچوں کو انہوں نے قیدی بنائی رکھے، ہم گھر جا کے صبر کرتے. یہ صبر نہیں ہوتا، یہ بزدل ہوتا ہے. بز فارسی میں بکری کو کہتے ہیں، بکری کا دل ہوتا ہے. بزدل یعنی بکری کا دل، بزدل فارسی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے نا. بز بکری کو کہتے ہیں، اور وہ درپوک کے لیے مثلا ضرب المثل ہے، جیسے گدھا حماقت کے لیے ضرب المثل ہے. تو یہ بزدل صابر نہیں ہوتے. اگر کوئی ظلم کسی نے کیا ہے تو اس پر صبر یہ نہیں ہے کہ کوئی نہیں اللہ بدلہ لے گا کیونکہ اسے پتہ ہے یہ بڑا طاقتور آدمی. صبر یہ ہے کہ ڈٹ کے کھڑا ہو جائے، ظالم کو ظلم کرنے میں رکاوٹ بنے، کھڑا ہو جائے.
اگر لوگ صابر ہوا کرتے، جس معاشرے میں صابر ہوتے ہیں پھر وہاں معاشرے میں ظالم نہیں ہوتے، وہاں پہ ظلم پھر پنپتا نہیں ہے، درخت نہیں بنتا، بڑھتا نہیں ہے۔ اللہ مع الصابرین، تو یہ مومن کہنے لگے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ہم ڈٹیں گے، خدا ہماری مدد کرے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔